اسلامی مہینے کے لحاظ سے ذی الحج کا مہینہ اور ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے عظیم الشان کی عبادت قربانی جس کا دوسرا دن ہے، اللہ رب العالمین نے یہ عظمتوں والی برکتوں والی اس عبادت کی توفیق بخشی کہ مسلمانوں نے اپنی حلال کمائی میں سے اللہ رب العالمین کے نام پر جانور کو ذبح کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت کو زندہ کیا۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر ایک اور بات آئی کہ ہم مسلمانوں نے 10 ذی الحج کو ایک نبی کی سنت کو ادا کیا اور دوسری سنت کو تقریباً آدھے سے زیادہ مسلمانوں نے ذبح کروا لیا۔ جس سنت کو زندہ کیا اس کو قربانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جس سنت کو ذبح کیا وہ داڑھی والی سنت ہے کہ 10 دن مسلمانوں نے اس سے پرہیز کیا، اس سے بچتے رہے کہ اس کے اندر ہم نے کوئی ایسا گناہ نہیں کرنا جسے اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہو جائے۔ قربانی کرنے کے بعد مسلمانوں نے آخری نبی کی اس سنت کو یعنی ایک نبی کی سنت کو تو زندہ کیا جو تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اس کو ذبح کروا۔ یہ جو ہم نے سنت ابراہیمی ادا کی ہے، یہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحانات سے گزارا ہے۔ جس طرح سے آج ہمارے اولاد، ہمارے نوجوان دنیا کے اندر رہتے ہیں، سکولوں کے اندر، کالج کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر پورا سال پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کا ایک دن آتا ہے جس کے اندر ان کی تاریخ مقرر ہوتی ہے کہ اس دن وہ جا کر امتحانات دیں گے اور وہ پورا سال اس امتحان کی تیاری کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریباً ساری زندگی امتحانات میں گزاری کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے ایسے امتحانات سے گزارا کہ آج کا مسلمان اس کو سوچنا بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ کیا ایسا اس نبی نے کیا بھی ہوگا یا نہیں۔ کہ آج ہمارے محلے کی مسجد کے اندر بیٹھ کر اللہ کی توحید بیان کرنا آسان ہے، ایک چھوٹی سی محفل کے اندر بیٹھ کر اللہ کی توحید بیان کرنا آسان ہے، ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر اللہ کی توحید بیان کرنا آسان ہے، ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر اللہ کی توحید بیان کرنا آسان ہے، نیٹ کے اوپر بیٹھ کر اللہ کی توحید بیان کرنا آسان ہے، لیکن مغرب کے بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہو کر اللہ کی توحید بیان کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دور کے اندر آئے جس وقت لوگ بتوں کو اپنا معبود مانا کرتے تھے، بتوں کے سامنے اپنی حاجات رکھا کرتے تھے۔ کوئی بت سامنے رکھا ہے، کوئی بیٹا دینے والا ہے، کوئی بت سامنے رکھا ہے، کوئی بیٹی دینے والا ہے، کوئی بت سامنے رکھا ہے، اولاد دینے والا ہے، کوئی بت سامنے رکھا ہے، رزق دینے والا ہے، کوئی بت سامنے رکھا ہے، پریشانیاں حل کرنے والا ہے، کوئی بت سامنے رکھا ہے، دوسروں کو پریشانیوں میں ڈالنے والا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اس دور کے اندر آ کر اللہ کی توحید بیان کیا کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کو بتوں سے ہٹا کر معبود کی طرف لے کر آتے ہیں۔ اس دور کے اندر ان کا ایک دن مقرر تھا جس دن کے اندر وہ سارے
اپنی حالت تمہیں نہیں بتا سکتا وہ تمہاری حالت کی خبر کہاں لے گا؟ جو اپنے اوپر گزرا ہوا وقت تمہیں نہیں بتا سکتا تمہارے حالات کا جائزہ کیا لے سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب انہیں اس طرح سے جواب دیا تو اپنی نظروں میں جھکے اور اپنے ہی سوالات میں جھوٹے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کی سوالات میں جواب دیا اور وہ شرمندہ ہو کر زمین میں چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نمرود کے دربار کے اندر نوکری کیا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک امتحان تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ نمرود وہ ملعون تھا جو اپنے آپ کو بادشاہ کہتا تھا، اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس نمرود کے ذریعے ان کی قوم کو رزق کا ایک وسیلہ بنایا ہوا تھا۔ وہ اپنی قوم کو یہ کہتا کہ مجھے خدا کہو، مجھے آ کر سجدہ کرو، پھر میں تمہیں رزق دوں گا، پھر تمہیں کھانے پینے کے لیے اناج دیا جائے گا۔ جو بھی ان کی قوم کا شخص آتا آ کر نمرود کو پہلے سجدہ کرتا، پھر نمرود انہیں رزق دیتا، انہیں اناج دیتا، کھانے پینے کی چیزیں دیتا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دربار میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں آ کر سجدہ نہیں کیا۔ نمرود نے بڑا محسوس کیا کہ یہ کیا وجہ ہے، میرے ملازم کا بیٹا ہو کر، میرے نوکر کا بیٹا ہو کر مجھے سجدہ نہیں کرتا، مجھے ٹھکراتا ہے۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ اپنے بیٹے کو کہو مجھے سجدہ کرے۔ اس نے کہا کہ اے ابراہیم تم نے مجھے سجدہ کیوں نہ کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے نمرود میں تجھے سجدہ تب کرتا اگر نہ تجھے خدا مانتا، میں تجھے خدا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس نمرود نے کہا کیا ابراہیم تو مجھے خدا نہیں مانتا، اس کا انجام بھی جانتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں تو کیا کر سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ میرا خدا تو ہے، میں اسے خدا مانتا ہوں جو زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ نمرود تھا، طاقت کا نشہ تھا، کہنے لگا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنے جیلر کو بلایا اور کہنے لگا کہ ہماری جیل کے اندر جنہیں ہم نے کل آزاد کرنا ہے، جنہیں ہم نے کل پھانسی دینی ہے، انہیں آزاد کر دیا جائے۔ جنہیں ہم نے آزاد کرنا ہے انہیں پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں بھی نبوت کا میں بھی خدائی کا دعویٰ کر چکا ہوں، زندگی اور موت میں بھی دے سکتا ہوں۔ نمرود نے سوچا کہ اس کی عقل اتنی کام نہیں کرتی، طاقت میں کے نشے میں آ چکا ہے، خدائی کا دعویٰ کر چکا ہے، میں نے تو اسے زندگی اور موت کا کہا ہے، میں نے اسے آزادی اور موت کا نہیں کہا۔ میں نے اسے یہ نہیں کہا کہ جو آزاد ہو رہے ہیں انہیں تم قید کر دو، جو آزاد ہیں انہیں قید کر دو، جو قید ہیں انہیں آزاد کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سوال بدلا کہ اے نمرود میں اس خدا کو مانتا ہوں جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق کے اندر اسے غروب کر کے دکھا۔ جب نمرود نے دیکھا کہ یہ میری بس کی بات نہیں، طاقت کے نشے میں اتر آیا۔ اس نے کہا اس کے باپ سے کہ اپنے بیٹے کو کہو کہ مجھے خدا مان لے ورنہ میں اسے سزا دوں گا۔ اس کے والد نے کہا کہ ابراہیم نمرود کو خدا مان لے، میری عزت کا مسئلہ ہے، مجھے یہاں پر شاہی نوکری ملی ہوئی ہے، میری نوکری چلی جائے گی، میری جان چلی جائے گی۔ اس نے ان کی منتیں کی، ان کے آگے معافیاں بھی مانگی، ان کے آگے گڑ گڑائے روئے کہ اے بیٹا اس نمرود کو خدا مان لے، اس کو سجدہ کر لے اور اس کے سامنے جھک جا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ نبی تھے جو کہنے لگے کہ میں نمرود کے سامنے نہیں، میں خدا کے سامنے جھکنے والا ہوں اور قوم کو
اکٹھا کیا کہ عید کے لیے پورے زمانے کے اندر سے لکڑیاں اکٹھی کی جائیں، ایک چیخا جلائی جائے جس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد جو فوج تھی جس کے طاقت پر وہ ناچ رہا تھا، اس نے وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ کرنا شروع کیا۔ اگر وہ وہاں پر چاہتا تو آگ جلاتا، ایک آدمی کے ذریعے دھکا دلواتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیتا، لیکن اس نمرود کا دل تسلیم کرتا تھا کہ اس کا جو خدا ہے وہ پوری کائنات کا مالک ہے، میں جھوٹا ہوں، لیکن وہ اپنی قوم کے سامنے اس کا اقرار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے اتنی بڑی چیخا جلائی جس کی لمبائی چوڑائی تقریباً 12 میل تک تھی، جس کی اونچائی 3 میل تک اونچائی تھی۔ اگر اس پر کوئی پرندہ اڑتا تو وہ جل کر راکھ ہو جاتا، اتنی اونچی اس نے آگ جلائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا دیا گیا۔ جب یہ آگ میں ڈلوایا گیا، اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے حکم دیا کہ عرش کے سارے پردے ہٹا دیے جائیں، سارے دروازے کھول دیے جائیں، عرش کی مخلوق بھی تو دیکھے کہ آج میرا خلیل رب جلیل کے لیے کس طرح اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر کیا جا رہا ہے۔ تو میں فرشتوں نے منظر دیکھا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ اللہ رب العالمین کے جو بڑے بڑے فرشتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے اجازت لی کہ اے اللہ اگر مجھے حکم ہو تو میں ابراہیم کی خدمت کے اندر چلا جاؤں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جا ابراہیم، کہ جا جبرائیل علیہ السلام، تجھے اجازت ہے، چلا جا۔ جبرائیل علیہ السلام پورے لشکر کے ساتھ آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ابراہیم اگر میرے لیے کوئی حکم ہو تو میں آپ کو یہاں سے نکال لوں، آپ کی تو یہاں پر خدمت کروں، آپ کو بچاؤں۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں یہ نہیں کہا کہ ہاں ہاں جلدی کرو، مجھے گرمی لگ رہی ہے، جلدی کرو میں جل رہا ہوں، میرے جسم کو آگ جلا رہی ہے۔ ہم جیسا ہوتا تو یہی تعبیر کرتا، لیکن وہ اللہ کا پیغمبر تھا۔ انہوں نے آگے سے سوال کیا کہ اے جبرائیل مجھے یہ تو بتا تجھے کس نے بھیجا ہے؟ کیا اللہ نے بھیجا ہے میری خدمت کے لیے، مجھے بچانے کے لیے؟ جبرائیل نے کہا کہ نہیں نہیں، آیا تو اپنی مرضی سے ہوں، لیکن اللہ نے اجازت لے کر آیا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جس خدا نے کہ تو پوچھ کر آیا ہے وہ خدا خود تجھے دیکھ رہا ہے، مجھے بچانے پر قادر ہے، مجھے بچا سکتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں سے واپس لوٹے، دوسرا فرشتہ آیا جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے بارش کا نظام لگایا ہوا ہے۔ وہ اپنی پوری فوج کے ساتھ آیا، کہنے لگا کہ اے ابراہیم اگر مجھے اجازت ہو تو میں آگ اوپر سے بارش برساؤں، ساری کی ساری آگ کو بجھا کر زمین کے داغ میں لا دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہی سوال دہرایا، تو آیا کیسے ہے، کس نے بھیجا ہے؟ اس نے بھی وہی جواب دیا، آیا تو اپنی مرضی سے ہوں، لیکن اللہ سے پوچھ کر آیا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں، مجھے تیری کوئی خدمت کی ضرورت نہیں، اللہ رب العالمین مجھے خود بچانے پر قادر ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے یہ سارے سوال اور جوابات سنے کہ میرا خلیل جو مجھ پر اتنا بھروسہ رکھتا ہے، اس کا ایسا پختہ ایمان ہے جو فرشتوں سے بھی اپنی حفاظت کروانے کے لیے تیار نہیں، تو اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ رب العالمین نے کسی فرشتے کے ذریعے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے خود آگ سے مخاطب ہو کر فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ ابراہیم کے آئے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ تو ابراہیم پر آگ ایسے ٹھنڈی ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے
جب اس نمرود نے دیکھا کہ یہاں پر بھی کچھ نہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام آگ سے باحفاظت باہر تشریف لائے، تو نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم اپنے خدا کو کہہ اپنا لشکر بھیجے، اس کی لشکر کی کیا تعداد ہے، میں اپنے لشکر کے ساتھ تیرے خدا کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، اسے بتاؤ کہ تیرے خدا کی جو فوج ہے اس کے لشکر کتنا ہے، اس کی تعداد کتنی ہے۔ اس نمرود کی جو فوج تھی تقریباً 60 لاکھ کی فوج تھی، جس پر اسے گھمنڈ تھا، جس پر اسے غرور تھا، جس پر اس کے عقل پر پڑتے پڑتے تھے کہ وہ خدا کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا ابراہیم نمرود کو کہہ دے کہ میرے خدا کا لشکر آ رہا ہے، وہ ایسا لشکر ہے جس کے پاس نہ بم ہوگا، نہ گولی ہوگی، نہ کلیشن توپ ہوگی، نہ اسلحہ ہوگا، نہ تلوار ہوگی، نہ زرہ ہوگی، نہ ایسے کوئی معاملات ہوں گے، میرے خدا کی فوج ہوگی، وہ فوج جسے تم اپنی چٹکی میں لو وہ مر جاتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ خدا کی وہ فوج آ رہی ہے جو سب سے کمزور سمجھی جاتی ہے، اور اللہ نے اسے ایسی طاقت دی ہے جو نمرود کی ساری فوج کو زمین میں ملا کر راکھ کر دے۔ اللہ رب العالمین مچھروں کی فوج بھیجی، ایسی فوج آئی کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اندر ایک مچھر تھا، پورا مچھر بھی نہیں، ایک لنگڑا مچھر، جس نے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے اللہ میرے رزق کا بندوبست فرما۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے مچھر آج دنیا کے اندر کوئی انسان مغز کھاتا ہے، بکری کا کھا سکتا ہے، کوئی مغز کھائے گا بھینس کا کھا سکتا ہے، کوئی مغز کھائے گا اونٹ کا کھا سکتا ہے، آج میں تجھے شاہی مغز کھلانے چلا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے مچھر کو حکم دیا، وہ مچھر اس نمرود کے اندر ناک یا کان کے ذریعے داخل ہوا، اس کے دماغ کے اندر پہنچا۔ جو نمرود اپنی طاقت کے نشے میں لوگوں کو اپنے قوم کو سجدہ کروا کر اسے رزق دیا کرتا تھا، وہی خدا نے اس نمرود کے اندر اس مچھر کو بھیجا، وہ اسی اپنے مخلوق سے پہلے اپنے سر میں چوٹیاں لگواتا، اس کے بعد اسے رزق عطا کیا کرتا تھا۔ وہ خدا ہے جس نے نمرود کو بادشاہ کے تخت سے اٹھا کر لوگوں سے جوتیاں کھلوانے پر مجبور کر دیا، اسے جوتیاں بھی کھلوائی۔ اللہ رب العالمین نے اسے، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 40 دن تک اس آگ کے اندر رکھا، اسی خدا نے 40 دن تک اس مچھر کو نمرود کے دماغ کے اندر رکھا۔ وہ خدا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندگی کے اندر امتحانات سے گزارا اس لیے نہیں کہ انہیں کہیں کامیاب کرنا تھا یا دنیا کے اندر ان کا نام اونچا کرنا تھا، بلکہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رہتی دنیا تک ایک مثال بنانی تھی کہ جنہیں میں اپنا نبی بناتا ہوں، جنہیں میں اپنا بنا لیتا ہوں، تو میرے لیے اپنا تن من دھن امن وطن چمن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر انہیں وہاں پر اپنی اولاد کے گلے پر چھریاں چلانی پڑے تو وہ ہاں کر دیتے ہیں، اگر انہیں وہاں پر آگ میں کودنا پڑے وہ سامنے آگ کو نہیں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اگر انہیں وہاں پر بادشاہ کے دربار کے اندر اللہ کی توحید کے ڈنکا پہ بجانا پڑے، اللہ کی توحید کو بیان کرنا پڑے تو وہاں پر بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی نبی کی ایک سنت جو ہم مسلمانوں کو ایک آخری نبی کی امت کو عطا فرمائے، سنت ابراہیم میں جسے قربانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جسے بہت سارے لوگوں نے زندہ کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ایک دن باقی ہے جو اس کو نہیں ادا کر سکے، اللہ رب العالمین اس میں بصائر عطا فرمائے، جو کر چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کی قربانی کو اپنے بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، جو کچھ کہا سنا اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔